پی 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 کے ساتھ کچھ جس کو کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہاتھ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کچھ چیزیں تھوڑا سا بھی ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہوا ہے. ہاں اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان کا جائز ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن دو ایکسپیکٹیشنز کا تو ہمیں پتا ہے. ایک تو ان کا خیال تھا کہ ان کو ساؤتھ پنجاب کے اندر سپورٹ دی جائے گی اور کچھ چیزیں ان کو رول زیادہ بڑا ملے گا، وہ ان کو نہیں ملی گارنٹیز. پھر پیپلز پارٹی کنونسڈ ہے کہ جو سیٹس پی ٹی آئی کی ایم کیو ایم سے جیتی تھی پی ٹی آئی نے لاسٹ الیکشن میں، اس میں سے جی ان کے مطابق ان کے لوگ جو آپ ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا جی 5-6 سیٹیں تو پی ایم کیو ایم کو دے دی جائیں گی. تو دے فیل کہ ہمارا جو ہے نا گیم پاور گیم کے اندر پاور سیٹ اپ کے اندر ہمیں وہ نہیں دیا گیا جو ہمارا بنتا تھا. اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک الیکشن والی کیمپین پہ نہیں نکلی، جی ہاں، صرف پی ایم ایل این نکلی ہے اور وہ بھی پنجاب میں، اور ان کا جو کانفلکٹ ہے وہ پنجاب کے اندر ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو اس وقت ظاہر ہے جو نئی پاور ایکویشن بنی ہے اس پر ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این از اے فیوریٹ، اور وہ ضروری بھی ہے. اگر کسی نے کاؤنٹر کرنا ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں وہ تو پی ایم ایل این نہیں کرنا. تو ظاہر ہے کہ جتنی انگلیاں اٹھیں گی وہ اسی بیسس اٹھیں گی نا کہ میاں صاحب بھی آ رہے ہیں اور پنجاب کے اندر ساری ایکٹیویٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آخر 4 سالوں بعد اگر میاں صاحب آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو امید ہوگی، کچھ نہ کچھ تو گارنٹیز ہوں گی جو آ رہے ہیں. مالک صاحب، اس وقت جو پنجاب کے بیٹل فیلڈ کے اندر جو پولیٹیکل بیٹل فیلڈ ہے اس میں پی ایم ایل این کا جو بڑا مقابلہ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف ان کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے یا مسلم لیگ نون خود اپنے لیے بڑا چیلنج ہے؟ چونکہ پچھلے 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے اسے گنواتے ہوئے مسلم لیگ نون ایسے اسے فراموش کر دیتی ہے کہ جیسے پچھلے 16 مہینے کسی ایلین کی حکومت پاکستان کے اوپر رہی ہو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے مقابلہ نون لیگ ورسز نون لیگ زیادہ اس وقت ٹف ہے، ان کو نون لیگ سے زیادہ خطرہ ہے یا تحریک انصاف سے زیادہ بڑا خطرہ ہے؟ نہیں، سمر آئی تھنک ان کا سب سے بڑا چیلنج ان کا تھا وہ پی ٹی آئی تھا، اور اگر تھوڑا بہت ہے تو پی ٹی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے پاس وہ مواقع نہیں ہوتے کہ وہ کھل کے مقابلہ کر سکے تو پھر میکسیمم کیا ہوگا، وہ اکیلے ہی ہوں گے. پھر مجھے ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ نہیں لگتا. تو جب آپ اکیلے ہوں تو اکیلا آدمی تو بھاگتا ہوا چلتا ہوا بھی لگتا ہے اکیلے. لیکن والد صاحب وہ بلے کا انتخابی نشان اگر بیلٹ پیپر کے اوپر ہوا تو وہ بڑا ڈفرنس کریٹ کرے گا، یعنی کہ یہ اسے پھر نظر انداز بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بلہ ہی جو ہے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ ووٹ ہی کہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کو ہم ڈالتے ہیں، ویسے بھی وہ کہہ رہے کینڈیڈیٹ جو بھی میٹر ہی نہیں کرتا ہمارے لیے. نہیں میٹر کرتا ہے نا کہ اس دن اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کتنے لوگ آتے ہیں ووٹ کرنے. دیکھیں غصہ ہونا، ناراض ہونا اور اس دن نکل کے ووٹ کرنا، ایک فیلنگ بھی آ جاتی ہے الیکشن والے دن، ایک ہوا بن جاتی ہے جی ہمارے کینڈیڈیٹ نے تو ہارنا ہے یا جیتنا ہے، یا نہیں تو پھر کالی بہ جاؤ، جس وقت ہم ہوا کہتے ہیں الیکشن کی. یہ بڑا میٹر کرے گا. پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر بلے کے نشان پہ جو بھی ہیں، اب ان کے مین لیڈرز تو نہیں ہوں گے، نئی لیڈرشپ ہوگی، ان کی کیا ایکسپیرینس ہے، ان کے کیا ریسورسز ہیں، کیا وہ اپنا اس دن ووٹر موبلائز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. May 9 کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے سمر، بہت کچھ بدل گیا ہے. ایڈمنسٹریشن کے رویے بدل گئے ہیں، لوگوں کا کچھ ہر چیز کا پہلے کانسیکوینس نہیں تھا، اب ہر ایکشن کا ایک کانسیکوینس ہے. وہ کانسیکوینس ہر بندہ نہ دے سکتا نہ تیار ہے. سو اتنی آسان چیز نہیں رہی. May 9 کے بعد یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے.